بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے کلاس میں انشاءاللہ ہم پارٹس آف سپیچ کے بارے میں سیکھیں گے۔ پارٹس آف سپیچ کے بارے میں یہ ایک کلیکٹیو ویڈیو ہے، یعنی ایک جامع ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں آپ تمام پارٹس آف سپیچ کے بارے میں مختصراً سیکھ جائیں گے۔ پھر جب ہم اگلے کلاسوں میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف پارٹس آف سپیچ کا تعارف کرانا ہے۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر آپ اس ویڈیو میں پارٹس آف سپیچ کو یاد کرتے ہیں اور انہیں سمجھ جاتے ہیں تو پھر جب ہم ایڈوانس لیول میں جائیں گے تو وہاں پھر پارٹس آف سپیچ کو سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ ویڈیو کو پاز کریں، پین اور کاغذ لیں، انہیں اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ اس ویڈیو میں جو بھی ضروری پوائنٹ ہو ان کو نوٹ کر سکو۔ انگلش زبان میں ٹوٹل پارٹس آف سپیچ 8 ہیں۔ کسی بھی زبان کو صحیح طریقے پر لکھنے، پڑھنے اور بولنے کے لیے اس زبان کے قواعد و اصول یعنی گرامر کا کچھ علم یعنی نالج ہونا ضروری ہے۔ کسی زبان کے حروف علت یعنی واولز اور دوسرے حروف صحیح یعنی کانسوننٹ کو جان لینے کے بعد پارٹس آف سپیچ الفاظ کی اقسام کا جاننا بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ انگریزی زبان میں ٹوٹل پارٹس آف سپیچ 8 ہیں۔ ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ورب، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن۔ اب ان 8 کو تھوڑے سے تفصیل کے ساتھ جانیں گے۔ ناؤن: A noun is the name of person, place or a thing۔ کسی جگہ یا آدمی یا چیز کو اسم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جواد ہے، اکرم ہے، اقبال ہے، یہ انسانوں کے نام ہے۔ کرسی ہے، ٹیبل ہے، دروازہ ہے، کھڑکی ہے، یہ درخت ہے، یہ بے جان چیزوں کے نام ہے۔ اسی طرح گائے، بیل، بکری، اونٹ، ہاتھی جانوروں کے نام ہے۔ اسی طرح پرندے ہیں، چڑیا، طوطا وغیرہ وغیرہ، انہیں ناؤن کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم پروناؤن ہے۔ پروناؤن کا مطلب ہے اسم ضمیر۔ A pronoun is a word which is used in place of noun۔ اسم کی جگہ پر بولے جانے والے الفاظ کو پروناؤن کہتے ہیں، یعنی اسم ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے کہ I، we، you، they، my، our، your، their، it، its، he، she، her، them، mine، their وغیرہ وغیرہ۔ پروناؤن کافی زیادہ ہے، انشاءاللہ جب ہم ایڈوانس لیول میں جائیں گے تو وہاں پر پھر بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ ابھی جس انداز سے یا جو بھی آپ کو سکھا رہا ہوں ان کو آپ نے تسلی کے ساتھ اور غور کے ساتھ اور سمجھ کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ تیسری قسم ہے ایڈجیکٹیو یعنی اسم صفت۔ A word which qualifies a noun or pronoun is called an adjective۔ وہ الفاظ جو اسم یا اسم ضمیر کی خصوصیت ظاہر کرتے ہیں وہ صفت کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ماجد is a good boy۔ اب اس کے اندر ماجد تو ناؤن ہے، گڈ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس کی صفت ہے، یعنی ماجد اچھا لڑکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ گڈ کو ہم کیا کہیں گے؟ اس میں صفت کہیں گے کہ اس کی خاصیت یا اس کی خصوصیت کو بتا دی۔ چوتھی قسم ہے ورب۔ A verb
is a word which shows that something is being done. فعل وہ لفظ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر کیا جائے. مثلا جواد بیٹس می. اچھا، اس جملے میں جو بیٹس ہے مارنا، اس نے کیا ظاہر کر دیا؟ ایک کام کو ظاہر کر دیا. یعنی جواد کیا کر رہا ہے؟ وہ مار رہا ہے. اس مارنے کو فعل کہتے ہیں یا اس کو انگلش میں ورب کہتے ہیں. اچھا، یہاں تھوڑا اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ ورب کے پھر 3 قسمیں ہیں. یہاں ہم مختصراً بات کریں گے. میں نے پہلے ہی ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ یہاں ہم جو بھی بات کریں گے اس میں مختصر بات کریں گے سمجھنے کے لیے. اس پر آگے کلاسوں میں، ایڈوانس کلاسوں میں انشاءاللہ پھر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے. ٹرانزٹیو ورب، a verb which shows an action which passes from the subject to an object. جس فعل کے ساتھ فاعل اور مفعول دونوں ہو وہ فعل متعدی کہلاتے ہیں. یعنی ٹرانزٹیو ورب کا مطلب کیا ہے؟ فعل متعدی. جس جملے میں کام کرنے والا اور جس پر کام ہوا ہے وہ دونوں ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل متعدی یا ٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں. مثال کے طور پر جواد بیٹس اکرم. جواد اکرم کو مارتا ہے. ٹھیک ہے. اب جواد جو ہے یہ فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، سبجیکٹ ہے. بیٹس فعل ہے، مارنا. اور اکرم مفعول ہے جس پر کام واقع ہوا ہے جو ہے مارنا. فعل کی دوسری قسم انٹرانزٹیو ورب ہے. انٹرانزٹیو ورب فعل لازم. فعل لازم وہ ہوتا ہے یا انٹرانزٹیو ورب وہ ہوتا ہے جس میں صرف فاعل تو ہو، سبجیکٹ تو ہو، لیکن اس میں کیا نہ ہو؟ آبجیکٹ نہ ہو، مفعول نہ ہو. مثال کے طور پر جواد بیٹس، جواد مارتا ہے. اب کس کو مارتا ہے یہ کچھ پتہ نہیں. جواد کیا ہے؟ وہ اسم ہے، ناؤن ہے. بیٹس کیا ہے؟ مارنا فعل ہے. اب فعل بھی ہے اور فاعل بھی، یعنی سبجیکٹ بھی ہے اور ورب بھی ہے، لیکن آبجیکٹ نہیں ہے، مفعول نہیں ہے، تو اس کو فعل لازم کہتے ہیں، یعنی انٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں. تیسری قسم ہے آگزیلری ورب، انکمپلیٹ ورب. آگزیلری ورب بھی کہتے ہیں، انکمپلیٹ ورب بھی کہتے ہیں. A verb which does not give full sense is called incomplete verb. فعل ناقص وہ فعل کہلاتے ہیں جس میں پورا مطلب ظاہر نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ وہ فعل تو ہوتا ہے لیکن اس میں نہ فاعل ہوتا ہے اور نہ مفعول ہوتا ہے، نہ اس میں سبجیکٹ ہوتا ہے اور نہ اس میں آبجیکٹ ہوتا ہے، صرف ورب ہوتا ہے، تو اس کو آگزیلری ورب کہتے ہیں یا فعل ناقص یا انکمپلیٹ ورب کہتے ہیں. جیسے از، ایم، آر، واز. از ہے، ایم ہے، آر ہیں جمع کے لیے، واز تھا، ور تھے، ہیز ہے، ہیڈ تھا، ڈو کرنا. اب یہ خود سارے بذات خود فعل تو ہیں لیکن نہ اس میں سبجیکٹ ہے اور نہ ہی آبجیکٹ، تو اس کو انکمپلیٹ ورب کہتے ہیں. پارٹس آف اسپیچ میں 5ویں قسم ایڈورب ہے، یعنی اس میں ظرف. An adverb is a word which is used to qualify any part of speech except a noun or a pronoun. وہ لفظ جو اسم یا اسم ضمیر کے علاوہ دوسرے الفاظ کی خصوصیت ظاہر کرے
وہ اسمی ظرف کہلاتے ہیں۔ پارٹس آف اسپیچ میں چھٹی قسم پریپوزیشن ہے، یعنی حروف جار۔ A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to establish the relationship with the person or thing denoted by it stands in regard to something else۔ جو اسم یا اسم ضمیر کی حالت متعین کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملائے رکھتے ہیں ان کو حروف جار کہتے ہیں۔ جیسے the book is on the table۔ اب یہ on جو ہے اس نے the book is کو the table کو ملایا، یعنی the book is on the table، یہ کتاب ٹیبل کے اوپر ہے۔ اگر on نہیں ہوتا تو جملے کا کوئی سینس نہیں بنتا۔ پھر ہم کہتے ہیں the book is the table، اب جملے کا کوئی سینس نہیں بن رہا ہے، لیکن جیسے ہی ہم نے اس میں on ایڈ کر دیا تو اس سے جملے کا سینس بن گیا، مطلب نکل آیا۔ the book is on the table، کتاب ٹیبل کے اوپر ہے۔ اسی طرح in، on، with، of، for، into، from، after، at وغیرہ وغیرہ یہ حروف جار ہے۔ پارٹس آف اسپیچ میں 7ویں قسم کنجنکشن ہے، یعنی حروف عطف۔ A conjunction is a word which joins sentences and words۔ جو حرف جملوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں کنجنکشن یا حرف عطف کہلاتے ہیں۔ جیسے and، both، also، to، not، only، but، also، however۔ مثال کے طور پر علی and اکرم are going to school۔ اب اس میں علی اور اکرم کو and نے جوڑا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ and کیا کہلائے گا؟ حرف عطف یا کنجنکشن کہلائے گا۔ پارٹس آف اسپیچ میں 8ویں قسم انٹرجیکشن ہے، یعنی حرف ندا۔ An interjection is a word which express some sudden feeling or emotion۔ جو دکھ، خوشی یا کوئی عجیب حالت ظاہر کرے اس کو حرف ندا کہتے ہیں۔ جیسے well done، زبردست، hurrah، خوشی میں کہا جاتا ہے، alas، افسوس کے لیے کہا جاتا ہے، چوٹ لگنے میں کہا جاتا ہے، bravo، شاباش، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تھے مختصراً پارٹس آف اسپیچ، ان کو اچھی طرح آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ انشاءاللہ پھر جب ہم آگے ایڈوانس پڑھیں گے تو اس میں یہ آپ کو بہت زیادہ کام آئیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔